الحمد لله كلما حمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد. برادران اسلام، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر، اس سے اچھی، اس سے عمدہ، اس سے زیادہ شاندار، اس سے زیادہ بلند و برتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ تو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ بہترین بات ہے، یہ سب سے اونچا کام ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے، یہ بہت بلند اور برتر کام ہے، بہت عظیم کام ہے، اور اس عظیم کام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت عطا کی ہے۔ یہ دعوت اللہ کی طرف سے جب بھیجی گئی تو فرشتوں میں سے فرشتوں کے سردار کے ذریعے سے بھیجی گئی، اور یہ دعوت جب زمین پر پہنچی تو زمین پر انسانوں کے سردار خیر البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور یہ دعوت جس کلام اور جس کتاب کی صورت میں بھیجی گئی وہ بھی کتاب مجید ہے، قرآن مجید، بلند و برتر کتاب۔ تو یہ جو اسلام کی دعوت ہے، اللہ کی دعوت ہے، اس کا سلسلہ شروع سے آخر تک عظمت، بلندی اور اونچی شان والا ہے۔ اس دعوت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے اٹھایا اور انسانوں تک پہنچایا، جو اس کے امین اور علمبردار بنے، وہ بھی ہمیشہ بہت اونچی شان والے رہے ہیں، انسانوں کے درمیان بہت ممتاز رہے ہیں، ان کے کردار پر کبھی کوئی داغ نہیں لگا ہے اور داغ لگایا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں ایک بہت ہی قابل مذمت کوشش ہو رہی ہے، خطرناک کوشش ہو رہی ہے اس دعوت کے اوپر حرف رکھنے کی، اس دعوت کو داغدار بتانے کی، اور اس دعوت کا کام کرنے والوں کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی، گویا اس دعوت کو بدنام کرنے کی اور اس دعوت کے علمبرداروں کو بدنام کرنے کی۔ یہ بہت بڑی سازش ہے اور بہت خطرناک سازش ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ لوگ اس دعوت سے متنفر ہو جائیں، لوگوں کی نگاہوں میں اس دعوت کی شان گر جائے، اور اس دعوت کو اتنا بدنام کر دیا جائے کہ لوگ اس دعوت کو لے کر اٹھتے ہوئے لوگوں کو ڈر لگے، ان کی ہمتیں توڑ دی جائیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس دعوت کی جو عظمت ہے، اس دعوت کی جو بلندی ہے، اس دعوت کی جو پاکیزگی ہے، اسے انسانوں کے سامنے پیش کیا جائے، اس ملک کے لوگوں کے سامنے اپنے قول اور اپنے عمل، اپنی تقریر اور اپنی تحریر اور اپنے کردار سے اس کو سامنے لایا جائے۔ حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ دعوت کتنی بلندیوں کا سفر کرتی ہے۔ اس طرح کی دعوت کو داغدار کرنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دنیا داری اس میں شامل ہو جائے، جیسا کہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ان کے بعد کے داعیان حق کی مثالیں یہ بتاتی ہیں کہ اس دعوت میں اس کی گنجائش کبھی رہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شکل یہ ہوتی ہے، کسی نظریے کی دعوت کے پستی میں اتر جانے کی،
داغدار ہو جانے کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے عوض میں، دعوت کے عوض میں دولت یا کسی اور دنیاوی منفعت کا مطالبہ کرے، یا اس کی خواہش رکھے، یا اس کو مد نظر رکھے۔ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کا موقف بہت واضح رہا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ اس دعوت کے مقابل میں کسی قسم کی تو کوئی دولت، مال، کوئی اجر، کوئی دنیاوی معاوضہ کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ جو وضاحت ہے، لا اسألکم علیہ مالا، لا اسألکم علیہ اجرا، یہ اس دعوت کو ایک عظمت عطا کرتی ہے، ایک بلندی عطا کرتی ہے۔ اسی طرح سے کسی نظریے کی دعوت کو، کسی عقیدے کی دعوت کو داغدار بنانے والی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو داعی ہے وہ کسی دنیاوی سمجھوتے پر راضی ہو جائے اور اس کی یہ رضامندی یہ بتائے کہ اس کا مقصد بس یہی تھا، دنیاوی منفعت ہی اس کا مقصد تھا۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بہت روشن ہے، بے انتہا روشن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار مکے کے سردار آئے، کبھی انہوں نے آ کر یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو مال کی طلب ہے تو ہم آپ کے پاس اتنا مال اکٹھا کر دیں کہ آپ ہمارے درمیان سب سے مالدار ہو جائیں۔ اگر آپ کو سرداری چاہیے تو پھر ہم سب مل کر آپ کو اپنا سردار بنا لیں، پورے عرب کا آپ کو سردار بنا دیں اور آپ کا ہر حکم مانیں گے، یعنی واقعی آپ کو سردار بنا دیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے اس میں سے کسی چیز کی کوئی طلب نہیں ہے، یہ اپنی فرمائشیں، اپنے آفر اپنے پاس رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، یعنی سب کچھ مجھے دے دیں، جو کچھ اس دنیا میں ہے سب کچھ یہ دے دیں، تب بھی میں اس دعوت سے دستبردار ہونے والا نہیں ہوں۔ تو یہ جو بے نیازی ہے، یہ جو استغنا ہے، یہ بھی اس دعوت کو ایک عظمت اور ایک بلندی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف قبیلوں کو دعوت دینے جاتے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان نے، اپنے قبیلے نے اور اپنے شہر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا تھا، اور نہ صرف یہ کہ جھٹلایا تھا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیوں پر ہر طرح سے پابندیاں عائد کر دی تھی، کسی طرح سے انہیں اپنی دعوت پیش کرنے نہیں دے رہے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے دوسرے قبیلوں کے پاس گئے دعوت لے کے۔ ان میں سے بعض قبیلوں نے ایک آفر رکھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں یہ وعدہ دے کہ اگر آپ کو کامیابی حاصل ہو گئی اور یہ دعوت کامیاب ہو گئی اور اللہ کی حکومت قائم ہو گئی تو آپ کے بعد اس حکومت میں ہمیں حصہ ملے گا، ہم اس حکومت کے حقدار ہوں گے، کیونکہ اس وقت اتنی پریشانی اور اتنی مشکل وقت میں ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھیں گے، ہم آپ کے لیے قربانی دیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کا سہارا بنیں گے، ہم آپ کو پناہ دیں گے، لیکن جب حکومت ملے گی تو ہمیں اس میں حصہ ملنا چاہیے۔ یہ بات قبیلہ کندہ والوں نے بھی کہی، قبیلہ بنی عامر والوں نے بھی کہی، اور بھی قبیلوں نے کہی کہ آپ ہمیں حکومت میں حصہ دے دیں، جو حکومت آپ کو اگر کبھی ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات مطلب ایک دیکھا جائے تو ایک موقع تھا دنیاوی پیمانوں کے لحاظ سے، دنیاوی نقطہ نظر سے، کہ اس وقت ہمیں مدد کی ضرورت ہے، قوت کی ضرورت ہے، پشت پناہی کی ضرورت ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس پیشکش کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی اسلام لا رہے ہیں، یہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر ان کو اقتدار میں شریک کر لیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس شرط کے ساتھ
اگر تم اسلام میں داخل ہوتے ہو تو یہ شرط قابل قبول نہیں ہے، اور ایسا کوئی معاہدہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے یہ چیز عطا کرتا ہے۔ حکومت، اقتدار، شان و شوکت، بادشاہت، یہ سب اللہ کی طرف سے ملتی ہے، وہ جسے چاہے گا دے گا۔ تمہیں اگر یہ دعوت، اس پر اگر تم مطمئن ہو تو پھر تم اس کو قبول کرو۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے نمونے پیش کیے اس دعوت کی عظمت سے متعلق، اور یہ تینوں نمونوں نے اس دعوت کو دنیاوی پستی سے بالکل اوپر اٹھا کے آسمان کی بلندی پر پہنچا دیا۔ ایک تو یہ کہ مجھے کوئی مال نہیں چاہیے، کوئی دولت نہیں چاہیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے، اور دوسرا یہ کہ میں اس دعوت کے اوپر کوئی ڈیل نہیں کر سکتا ہوں کہ میں اس دعوت سے کچھ دستبردار ہو جاؤں، اس کے مقابلے میں تم مجھے دولت اور مجھے سرداری عطا کر دو۔ اور تیسرے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے پر یہ واضح کر دیا کہ اس دعوت کے راستے میں کوئی دنیاوی پیشکش نہیں کی جائے گی، کچھ کسی قسم کی دولت والی، مال والی کوئی بارگیننگ نہیں ہوگی۔ جو بھی اس دعوت کو قبول کرے وہ اس دعوت کے دلائل، اس دعوت کی روشنی اور اس دعوت کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے قبول کرے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا، جس نے اس دعوت کی عظمت کو واضح کیا، اور دعوت اسی عظمت کے ساتھ صدیوں کا سفر کرتی رہی، ملکوں اور بر اعظموں کا سفر کرتی رہی۔ اس ملک میں بھی یہ دعوت جب پھیلی تو اسی عظمت کے ساتھ پھیلی، کسی قسم کی کوئی دنیاوی ڈیل کبھی نہیں ہوئی، کوئی بارگیننگ نہیں ہوئی، ورنہ تو یہاں پر اقتدار بھی تھا، یہاں پر دولت بھی تھی۔ اقتدار اور دولت کا سہارا لے کر اس دعوت کو بہت دور تک پھیلایا جانا ممکن تھا، لیکن ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے اس دعوت میں۔ یہ دعوت تو داعیوں کے ذریعے سے پھیلتی ہے جو دنیا کی ہر چیز سے بالکل بے نیاز ہوتے ہیں اور صرف اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، اللہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اجر کے وہ متمنی ہوتے ہیں۔ تو یہ اس دعوت کی عظمت ہے، یہ اس دعوت کی بلندی ہے، اور یہی عظمت اور یہ بلندی یہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس کو اس ملک کے عوام کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ پیش کرنا ضروری ہے، تاکہ اس دعوت کو داغدار کرنے کی، اس دعوت پر الزامات عائد کرنے کی، اس دعوت پر تہمتیں لگانے کی اور اس دعوت کو نیچا دکھانے کی اور دوسری دعوتوں کی صف میں اسے شامل کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں کو ناکام بنایا جائے اور دنیا کے سامنے یہ واضح کر دیا جائے کہ یہ انسانیت کے حق میں نہیں ہے۔ حضرات، یہ جو دین کی دعوت ہے، اسلام کی دعوت، یہ جو اللہ کی طرف دعوت ہے، یہ اللہ کے ماننے والے بندوں پر فرض ہے، ہر حال میں فرض رہے گی، چاہے مصیبتوں کا زمانہ ہو، چاہے پابندیوں کا زمانہ ہو، اور چاہے تعذیب اور سختیوں کا زمانہ ہو۔ یہ وہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہر حال میں جس کو ادا کرنا ہے، جسے انجام دینا ہے۔ البتہ اس حکم کی انجام دہی میں 2 باتیں تو یہ سامنے رہیں گی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس کو انجام دیا جا رہا ہے، یہ کسی قومی مشن کا حصہ نہیں ہے، یہ کسی دنیاوی مقصد کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے حکم کی انجام دہی ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ کہ یہ دعوت الی الخیر ہے، اس میں اس دنیا کے، اس ملک کے لوگوں کی بھلائی ہے۔ یہ ملک جو تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اخلاقی پستی کی طرف جا رہا ہے اور بہت بڑی بربادی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کو جاتے ہوئے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے سارے کھلے ہوئے شواہد موجود ہیں کہ جب آج سے تقریباً 2014 سے پہلے سرکاری کرپشن کے خلاف مہم چلائی گئی پورے ملک میں، اور اس کے بعد پھر جو صورتحال پیدا ہوئی وہ اس سے بھی زیادہ خراب ثابت ہوئی،
معلوم یہ ہوا کہ ملک کو موجودہ دلدل سے، تباہی سے، بربادی سے، پستی سے نکالنے والی کوئی چیز اگر ہے تو یہی دعوت ہے۔ اس دعوت کو پیش کرنا اس ملک کی خیر خواہی کا تقاضا ہے، اس ملک کے انسانوں کی خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ تو جب تک اس ملک میں خیر خواہی کا جذبہ اس کے لیے گنجائش رہے گی، جب تک اس دعوت کے لیے گنجائش رہے گی، اور اللہ کو ماننے والے جب تک اس ملک میں رہیں گے وہ اس دعوت کا کام انجام دیتے رہیں گے۔ جو چیز مد نظر رکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ دعوت اسی عظمت، اسی بلندی، اسی بے نیازی، اسی پاکیزگی، اسی استغنا کے ساتھ دی جاتی رہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام نبیوں کا اسوہ اور نمونہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس ملک کے مسلمانوں کو دین کی دعوت دینے کی توفیق دے، اور اس ملک کے عوام کو اس دین کی دعوت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔